اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارے گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، ناراضگیاں ہوتی ہیں اور گھر والوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہوتا ہے، توڑ ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ منہ نہیں لگاتا، اکثر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی جھگڑوں کی شکایتیں آتے ہیں، اور بچوں کے والدین کے ساتھ والدین کے بچوں کے ساتھ کے معاملات ہوتے ہیں، یا اسی طرح گھر میں دیگر جتنے افراد ہوتے ہیں ان کے جو ہیں کیا نام ہے آپس میں گلوے شکوے، یعنی کوئی بھی گھر بہت اتفاق کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے والا بہت کم ہی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے سارا کچھ جو ہے نا، یہی جو ہے نا حالات آج کل چل رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب حساب لگاؤ، مولوی صاحب جو ہے نا کچھ جو ہے نا حساب کتاب کرو کہ ہمارے گھر میں کیا مسئلہ ہے، کہ جادو ہے، سایہ ہے، کیا معاملات ہیں بتاؤ۔ ہر آنے والے کا یہ سوال ہوتا ہے، سمجھ آئے جی۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو جو حقیقی باتیں بتا دی جائے تو اس کی طرف وہ نہیں جانیں گے، سمجھ آئے جی۔ اور اگر ان کو جو ہے نا جھوٹی باتیں بتا دیں، یا جو لوگ بتاتے ہیں جھوٹی باتیں، تو اس پر یقین بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگ دوڑ بھی کرتے ہیں۔ اور ان کو کوئی حقیقی بات بتاؤ کہ تمہارے اس معاملے میں اس میں جو ہے کیا نام ہے علاج ہے، تو اس کی طرف کوئی نہیں آئے گا، سمجھ آئے جی۔ تو اس لیے میں کچھ وظیفے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں اتفاق کیسے رہے گا، محبت کیسے رہے گا، آپس میں جوڑ کیسا رہے گا، سمجھ آئے جی۔ اس کے لیے 2 وظیفے بتاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ حضرات نے اس کو سننا ہے، اور یہ وظیفہ جنتیوں کا آپس میں بھی ہے۔ جو جنتی ہے نا ان کا بھی یہ وظیفہ ہے۔ جو ہم لوگ جنت میں جائیں گے نا، تو جنت میں جب جائیں گے تو جیسے ہم ایک دوسروں کو پکاریں گے نا، کہ ہم لوگ کیسے پکارتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں واہ، اور آپ حضرات اردو میں جو ہے نا اے، اس طرح کوئی آواز لگاتے ہیں، اس طرح کی جو بھی کوئی زبان کا اپنا ایک آواز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن جنتیوں کا پکارنے کا جو آواز ہوگا ایک دوسروں کو، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سورہ یونس کے 10 نمبر آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعواہم فیہا، یعنی ان کا پکار، یعنی ایک دوسروں کو جو وہاں پر پکار ہوگا اس جنت کے اندر، وہ اس طرح پر پکاریں گے سبحانک اللہم، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ تیری ذات بڑی پاک ہے۔ جب کوئی بھی کسی کو آواز لگانا لگے گا نا، پکارنے لگے گا، تو وہ آگے سے کہے گا سبحانک اللہم، سبحانک، اللہم کہے گا، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرے گا، سمجھ آئے جی۔ یعنی جنت ایک گھر ہے، ایک خوبصورت محل ہے، اس میں باغات ہیں، اس میں جو ہے کیا نام ہے نہریں ہیں، اور ہر چیز قسم کی سہولیات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہاں پر جو ہے کیا نام ہے کوئی بھی بندہ کسی کو پکارے گا تو وہ کیا کہے گا، سبحانک اللہم کہے گا، یعنی اللہ کی عبادت کرے گا، مطلب تسبیحات پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک قاعدہ کلیہ۔ دوسرا جو ہے ان کے آپس میں سلام ہوگا، بغیر سلام کے کوئی بھی نہیں ملے گا، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، کہ اس جنت کے اندر ان کا جو یعنی دعائیہ کلمہ ہوگا اور ان کا جو ملاقات ہوگی وہ سلام کے ساتھ ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح ایک دوسروں کو سلام کریں گے، سمجھ آئے گی۔ آگے جو ان کا آپس میں جو جدائی ہوگا وہ آخر دعواہم، آخر میں جو ان کا پکار ہوگا جب جدا ہو جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، سمجھ آئے جی۔ یعنی ان کے ملاقات بھی اللہ کی پاکی کی تسبیح کے ساتھ، اور جو ہے کیا نام ہے ملنا، یعنی جو ہے نا ملنا بھی یعنی دعائیہ جو ہے نا کلمے کے ساتھ، اور اس کے بعد جدا ہونا بھی اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، یعنی ان کا یہ شغل میلہ ہوا، سمجھ آئے جی۔ ابھی یہ ہے آپ میں ہم میں سے کوئی بھی آدمی یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی زیادہ چلتا ہے، سمجھ آئے جی، یا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتا ہے، یا تسبیحات زیادہ ہوتا ہے، ذکر اذکار زیادہ ہوتا ہے، تعلیم و تعلم زیادہ ہوتا ہے، یا دنیا کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، یہ بتاؤ۔ ہمارے گھر میں تو ساری دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ آئے جی۔ ہمارے گھر میں ٹی وی کی آوازیں ہوتی ہیں، منحوس عورتوں کی جو ہے کیا نام ہے شکلیں نظر آتی ہیں، وہ جو ہے مختلف قسم کے ڈرامے
اور جو ہے نا وہ کلچر کو فالو کرتے ہیں، ٹی ویوں میں ہمیں گھروں میں دکھاتے ہیں، ہاں مختلف مشہوریوں کی وجہ سے کسی کی ٹانگیں دکھاتے ہیں، کسی کے سر دکھاتے ہیں، ہاں مصیبت میں ہمیں ڈالا ہوا ہے، سمجھ آئے؟ تو جس گھر میں عبادت نہیں ہوگی، ہاں یعنی اللہ کی ذکر نہیں ہوگا، تسبیح نہیں ہوگی، تو اس گھر میں جو ہے کیا نام ہے، یہی توڑ اور یہی فساد ہوگا، سمجھ آئے جی؟ اگلی بات یہ ہے، اگلی بات یہ جو دعا ہے سلام ہے، یہ جو سلام ہے، سلام ایک دعا ہے۔ سلام کیا ہے بھائی؟ ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی سلام کرتے ہیں؟ ہاں میں تو نہیں کرتا، ہم گھروں میں جا کے کوئی سلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تویز کے لیے ہم جاتے ہیں کہ مولوی صاحب حساب کرو تو تویز دو، لیکن گھر میں گھس کا ہم کوئی سلام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ لیکن گھر میں گھسنے کا یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، سمجھ آئے جی؟ آپ گھر والوں کو اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تمہارا اندر توڑ نہ ہو، اللہ کی تم پر رحمت ہو، سمجھ آئے جی؟ اور اللہ تعالیٰ کی تم پر برکت ہو، اور اللہ پاک کی یعنی تمہارے ساتھ اللہ کی بخشش ہو۔ دیکھو بھائی 4 دعائیں دیا آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے، پہنچتے ہی دعا دیا کہ اللہ تمہارے اوپر سلامتی ڈال دے، تمہارے اوپر جو ہے نا بے اتفاقی فساد مصیبت تمہارے اوپر نہ آئے، اور پھر اللہ اپنی رحمت ڈال دے، اللہ اپنی برکت ڈال دے۔ اب مثال کے طور پر ہر باہر جا کر آنے والا، ہم میں سے بڑا بھی چھوٹا بھی عورتیں بھی مرد بھی اپنے گھر میں آتے ہی ہم سلام کریں گے اس طرح کے 4 الفاظ کے ساتھ، تو یہ بتاؤ کہ ہر گھر میں گھسنے والا سلام کرے گا تو اس گھر میں اللہ کی رحمت آئے گی نہیں آئے گی؟ سلامتی آئے گی نہیں آئے گی؟ برکت آئے گی نہیں آئے گی؟ سمجھ آئے جی؟ اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، جب ہم نکلنے چاہیں گے گھر سے، ہاں تو وہ گھر سے نکلنے کی جو دعا پڑھیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اخلف فی اہلی و مالی، ہاں کہ اب میں جو ہے اللہ کے نام سے کے ساتھ گھر سے نکل رہا ہوں، ہاں اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے اللہ کی ذات کے اوپر توکل کر رہا ہوں کہ باہر جس کام کے لیے جا رہا ہوں توکل پہ جا رہا ہوں، اور کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے، سمجھ آئے جی؟ اللہ کی ذات کے سوا، اور اللہ تو میرے گھر کے خلیفہ بن جانا، نائب بن جانا، اب یہ گھر تیرا حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اب آپ جاتے ہوئے گھستے ہوئے سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے نکلتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کو حوالے کر کے جا رہے ہیں، سمجھ آئے جی؟ تو اس گھر میں یہ بتاؤ کہ فساد ہوگا، اس میں مصیبت ہوگی، ہاں تو آج کے بعد ہم یہ پکا یعنی ارادہ کر لیں کہ ہم جب اپنے گھر میں جائیں گے یا راستے میں کوئی جو جانتا ہو نہ پہچان، جس کو ہم جانتے ہیں جس کو نہیں پہچانتے، ہم سب کو کیا کریں گے؟ سارے طالب علم بھی ارادہ کر لیں، آج کے بعد آپس میں دوسروں کو بھی کیا کریں گے؟ کمرے میں آپ جائیں گے کمروں میں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، راستے میں کوئی ملے اس کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، اپنے گھروں کا اندر جب آپ جائیں گے تو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ تو یہ آپ اپنے گھر کے لیے دعا دیں گے تو اللہ کے آپ کے گھر میں کیا کریں گے؟ رحمت نازل فرمائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو انسان کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں، سمجھ آئے جی؟ تو کبھی بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، کبھی بندہ کس ٹینشن میں پریشانی میں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا جی؟ تو اگر کسی دوسرا وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، دوسرا وظیفہ، ٹھیک ہے؟ اگر بالفرض کسی بیوی کو غصہ آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتا ہے، یا یہ کہ میاں کو آ جاتا ہے، یا کسی بھائی کو آ جاتا ہے، یا کسی اور کو بھی آ جاتا ہے، تو ہم اس کو چپ کر لیں، اس کو پی لیں، معاف کر لیں۔ حکم ہے نا معاف کرنے کا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ غصے کو جو اولیاء اللہ لوگ ہیں، جو ہے نا عباد الرحمن لوگ ہیں، وہ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ گھونٹ کے پی جاتے ہیں، اور لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ درگزر کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک مرتبہ گھر والوں کی کسی کی غلطی کو آپ درگزر کریں گے، دوسری مرتبہ تیسری چوتھی مرتبہ کرے گا نہیں، یار اس نے جواب ویسے بھی نہیں دینا ہے، سمجھ آئے جی؟ وہ خود ٹھنڈا پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں، یہ ایک وظیفہ ہے یا ودود، ٹھیک ہے نا جی؟ جس گھر کا اندر بہت زیادہ توڑ ہو، میاں بیوی کا آپس میں نہ لگتا ہو، یعنی بیوی کا جو ہے نا میاں کے ساتھ نہ لگتا ہو، تو میاں ایسے کرے کہ جو ہے کیا نام ہے 1000 مرتبہ یا ودود پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور بیوی کو پلا دے۔ یا اگر جو ہے کیا نام ہے جو ہے وہ میاں ہی جو ہے نا کنٹرول میں نہیں آتا ہے، سمجھ آئے جی؟ اور جو ہے مصیبت میں جو ہے ڈالا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی ایسا کرے کہ جو ہے نا 1000 مرتبہ بیوی جو ہے نا یا ودود پڑھ کے کیا کرے؟
پانی پہ دم کر رہے ہیں لیکن پانی میں کچھ لعاب کے قطرے جانا ضروری ہے، سمجھ آیا جی؟ تو آٹومیٹکلی میاں بیوی کا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ محبت ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، یہ سورۃ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، وہ پڑھ لے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ محبت میں مولانا، محبت میں یا محبت میں ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلْتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں اور اس پر بھی جو ہے کچھ لعاب کے قطروں کے ساتھ، یعنی پانی پہ دم کر کے آپ اس کو سارے گھر والوں کو پلا دیں، یا جو ہے آپس میں جو ہے نا اس کو جو نفرت زیادہ بدک رہا ہے اس کو پلا دے، تو اس کے دل میں اللہ کیا کرے گا؟ نرمی پیدا کرے گا۔ اور ایک اور وظیفہ بھی ہے، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب، ہاں، یا مسخر القلوب، یہ بھی ہے۔ اس کو بھی پڑھ کے جو ہے کیا نام ہے پانی پہ دم کریں اور دم کر کے جو ہے گھر والوں کو پلا دے، یا یہ ہے کہ میاں کو پلا دے یا میاں بیوی کو پلا دے، یا جو گھر میں زیادہ جو ہے نا یعنی وہ فساد برپا کرتا ہے ان کے لیے پلا دیں، تو گھر میں آپس میں کیا ہو جائے گا؟ محبت ہو جائے گا، سمجھ آئے جی؟ 3 چیزیں بتایا، ایک یہ بتایا ہے کہ گھر میں کم سے کم تلاوت ہو، نوافل گھر میں پڑھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے گھر میں گھستے وقت ہر بندے نے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے، اور سلام ایک کیا ہے؟ دعا ہے، اس کی برکت سے گھر میں رحمت آ جائے گا، نرمی آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام آپس کی اتفاق اتحاد محبت برقرار رہے گا۔ دوسرا، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے، جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا۔ اور دوسرا جو ہے کیا نام ہے وظیفہ میں نے بتایا کہ انسان ہے غصے ہو جاتے ہیں، شیطان دشمن ہے، اس نے کوئی نہ کوئی فساد پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیا نام انتقام پہ نہ آئے، درگزر کرتا ہے اللہ کے لیے کیا کر دے، اگر کسی کی غلطی سمجھتے ہیں تو چپ کریں، جواب نہ دیں، سمجھ آئے کون سا قیامت آ جائے گا، اس میں یہ ہے کہ پھر گھر کا فساد نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو دعائیں میں نے بتایا ہے، یہ دعائیں آخری نتیجے میں یہ دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کریں گے تو انشاءاللہ گھروں کا اندر اتفاق اور اتحاد برقرار رہے گا، آپس کی محبت برقرار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔